ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی عالم نہیں ہوا. اللہ. تو وہ فرماتے تھے ان کا تقیہ کہ بندہ خدا علم دین پڑھو. میرے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی. اچھا 68 میں دورہ حدیث کیا اچھا جی. اور اس کے فوراً بعد ہی میں نے محمد پورہ میں درس نظامی پڑھانا بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا کہ میں نے میٹرک کرنی ہے. جی. فرمانے لگے تم میٹرک رہنے دو، حفظ کر لو. اللہ. اچھا ان اساتذہ میں سے جن سے یوں تو مطلب ہر استاد سے متاثر ہوتا ہے جو بھی پڑھاتا ہے محنت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کن سے متاثر؟ وہ بڑی لمبی بات کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ اساتذہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. سبحان اللہ دینی خدمت کا معاوضہ نہیں گیا. سبحان اللہ. 28 سال جمعہ پڑھایا بالکل فری. چلو بات یہ ساری شاید نہ بتانے والی ہو، یہ کارڈ بھی آپ سکتے ہیں. قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حاجی یوسف صاحب ہے جنہوں نے پڑھائی تھی، ہاں جی. ان کے بھائی تھے حاجی یعقوب صاحب. ہاں جی ہاں جی. وہ آئے، وہ ہمارے کمرے میں بیٹھے تھے تو قبلہ شاہ جی سے کہنے لگے یہ جامعہ مینیہ رضویہ جی. مدرس بدلنے میں مشہور تھا ہم. اور یہ صابری مسجد خطیب بدلنے میں مشہور تھا. میں نے سعید صاحب کے داماد تھے مولانا شاکر صاحب جی غلام مصطفیٰ شاکر صاحب. وہ مجھ سے پڑھ رہا تو میں نے کہا کہ سعید صاحب کو کہہ دیں کہ اگلے سال سے اپنا بندوبست کر لیں. دوسرے دن سعید صاحب آگے کہیں سواجی 1 سال کٹا دیو. اچھا. میں کہا جی اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، مشکل ہے. انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لی. کوئی کوٹھی کار بنگلے کچھ نہ کچھ تو اپنے ماشاءاللہ بنا لیا، اور کتنے کے مکان بنا لیے ہیں، کتنے کے کوٹھیاں وغیرہ بنا لی ہیں. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی تو یوں گزر گئی مسجد میں، تو بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اس نے مجھے اتنا فری رکھا ہے کہ دوسری کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو ایک چوتھا بیٹا تھا، وہ 5 سال ہو گیا فوت ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا آپ کے لیے، بہت بڑا دھچکا. میں تیرے رب کا بھیجا ہوا تاکہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں. سبحان. بیٹا تو اللہ دیتا ہے نا، بے شک. مگر چونکہ وہ واسطہ تھے اس لیے انہوں نے اپنی طرف نسبت کر. مزارات پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ چادریں چڑھانا اس کا تو بڑا اہتمام ہے بعض مزاروں کی طرف، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چادر چڑھانا تو جائز ہے مگر زیادہ غیر مناسب ہی ہے. کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور داتا حضور اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہاں پہ آ کے دے ہی دوں گا. بعض لوگ تو مطلب مزارات پر جانا شرک کہتے ہیں، اور اس میں یہ عام طور پہ دلیل کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو نا وہ جاتے ہو مزاروں پہ، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہو. جو جاہل سجدہ کریں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ اہل سنت تو نہیں نا، ہم ان سے بری ذمہ. میں اگر میری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے. دمال ڈھول قوالیاں اور بلکہ عورتوں مردوں کا اختلاط اور پھر ان کا مل کر رقص کرنا، یہ کیا بزرگ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا کہ اس کے لیے خاص کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ صورت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، یہ سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. اللہ 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 سبحان اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے پوڈ کاسٹ کا پروگرام، جس میں آج ہم اس شخصیت سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وہ استاد العلماء ہیں اور بہت سارے علماء کرام کے استاد ہیں، اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ حصول علم دین اور اشاعت علم دین میں گزرا ہے. الحمدللہ آج ہم ان کی زیارت کریں گے. علماء دین کی فضیلت کو خود قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا تو فرمایا عالم کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا گویا ایسے ہے کہ جیسے میری زیارت کرنا ہے، اور عالم دین کے ساتھ مصافحہ کرنا گویا ایسے جیسے میرے ساتھ مصافحہ کرنا ہے. اور فرمایا عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے کہ جیسے میری صحبت میں بیٹھنا ہے. یقیناً علماء وارث انبیاء ہیں، تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ پروگرام میں جید علماء و مشائخ کو بلاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں
ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں، تاکہ ان کو سن کر ہم اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر سکیں۔ تو آج جس شخصیت کے ملفوظات آپ سنیں گے، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہم سوالات کریں گے، وہ ہے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی۔ آپ شیخ الحدیث ہیں اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور ہمارے فیصل آباد کی بالخصوص اور بالعموم سارے پاکستان کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم فیضیاب ہوں گے اور ان کے ملفوظات ہم آج سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں انٹرویو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو جان کر ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ نہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرمایا، میں سمجھتا ہوں اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو ہم گفتگو شروع کرنے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، یعنی آپ نے کہاں سے حصول علم دین شروع کیا؟ دوسرا یہ کہ آیا کہ یہ علم دین کا شوق آپ کا خود تھا یا والدین کی طرف سے آپ کو ورثے میں ملا، یعنی وہ عالم دین تھے یا پیر تھے یا کوئی دینی شخصیت تھے، انہوں نے آپ کو اس طرف لگایا؟ اور بیسک آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ضلع پہلے سیالکوٹ تھا، جی اب نارووال ہے، تحصیل شکرگڑھ، شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو والد صاحب عالم تو نہیں تھے، لیکن وہ دیندار تھے، نمازی تھے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی عالم نہیں ہوا، اللہ اور یہ حادثاتی طور پر اللہ کریم نے مجھے اس قابل بنایا۔ سبحان اللہ۔ سن 62 میں نے 7ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ جی تو ہمارے استاد گرامی علامہ عبدالرشید صاحب سمندری والے، اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ اس وقت شکرگڑھ میں تھے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو وہ فرماتے تھے، ان کا تقیہ کہ بندہ خدا علم دین پڑھو۔ اللہ آپ غور فرمائیں کہ 7ویں کلاس والا بچہ 13 سال کا ہوگا، اس کو اتنا شعور تو نہیں ہوتا اللہ۔ جی تو مجھے اللہ نے یہ ذوق شوق ڈال دیا کہ میں نے علم دین ہی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی، اچھا اور اب خدا جانے مجھے یہ جنون، یہ جذبہ کہاں سے آیا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میں نے اسکول جانے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اب دین ہی پڑھنا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس طرح مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے دعوت آپ کو پیش کی تو وہ دعوت ہی کچھ اس اخلاص کے ساتھ ہوئی، شاید وہی تاثیر کا تیر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسکول کی تعلیم میں نے 7 جماعتیں پڑھی۔ 7 جماعتیں پڑھی، اور اس کے بعد یعنی کہ حفظ بھی کیا؟ حفظ کا معاملہ بھی میرا دوسروں سے مختلف ہی ہے۔ اچھا جی۔ میں نے سن 68 میں دورہ حدیث کیا، اچھا جی۔ اور اس کے فوراً بعد ہی میں نے محمد پورہ میں درس نظامی پڑھانا بھی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت تک میں حافظ نہیں تھا۔ اللہ۔ تو ہمارے قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید نظر حسین شاہ جی صاحب، جی جی تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے میٹرک کرنی ہے۔ جی۔ فرمانے لگے تم میٹرک رہنے دو، حفظ کر لو۔ اللہ۔ تو چند سپارے ان سے ہی میں نے یاد کی ہے، پھر ان کی جماعتی مصروفیات بڑھ گئیں۔ جی تو ہمارے مؤذن تھے، وہ مجھ سے محمد پورہ میں پڑھتے تھے، جی۔ اور زیادہ تر میں نے انہی کو سنایا۔ اللہ۔ اور 73 میں یا 74 میں میں نے پہلا مصلی سنایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوچتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ پڑھانا بھی
اور پھر آپ کو پتہ ہے شاید علم والوں کو کہ جو پہلے سالوں میں پڑھانا کتنا مشکل ہوتا ہے ابتدائی، یعنی اس میں خود محنت بھی کرنا پڑتی ہے، اسباق تیار کرنے کے لیے خود محنت کرنا پڑتا پر یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم کہ مجھے گھریلو طور سے کبھی بھی کوئی ٹینشن نہیں، میں پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف ہی رہا ہوں تقریباً۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس دور کے عالم کے درس نظامی کے بعد حفظ، یعنی درس نظامی سے پہلے کا تو سنا تھا، پہلے حفظ کیا پھر درس نظامی کیا، لیکن یہ ایک اور پھر یہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سنانے کی توفیق بھی دی۔ سبحان اللہ تو سبحان اب 3-4 سال ہو گئے ہیں، وہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا نا، تو بیٹا ہی سناتا ہے۔ پہلے میں کافی عرصہ پورا قرآن سناتا رہا، جی۔ پھر کچھ عرصہ آدھا سناتا رہا، اب 3 سال ہو گئے ہیں بالکل نہیں سنا سکتا۔ اچھا، مطلب کوئی اندازہ ہے کہ کتنی مرتبہ ماشاءاللہ مسلح سنایا آپ نے تراویح میں؟ آج سے 3 سال پہلے چھوڑ دو، 73 سے لے کر تو کتنے سال بن جائیں گے؟ تقریباً 48 سال، یعنی 48 مرتبہ قرآن پاک سنایا، اور حفظ کا ایک حیران کن یعنی واقعہ کہ درس نظامی کے بعد پھر وہ میرا بڑا کچا تھا قرآن پاک، جب کیونکہ کبھی اس باقاعدہ یا استاد کے مار کے بغیر، تو مجھے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس سال تو نے سنانا ہے۔ اللہ، میں نے کہا میں کیسے سنا سکتا ہوں، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سنانا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس زمانے میں تقریباً سردیاں ہی تھیں، تو میں سیری کھانے سے پہلے 4 مرتبہ منزل پڑھ لیتا تھا، اور جن میں کئی رکوع کئی دفعہ ہوتے تھے، اللہ، اور پھر 4 حافظوں کے ساتھ دور کرتا تھا، سبحان اللہ، اور ایک دفعہ پھر گھر بھی منزل سناتا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کیسے ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو مطلب وہیں سے درس نظامی کا آغاز کر لیا تھا؟ درس نظامی کے اساتذہ کون تھے، کون سے مدارس؟ میں 3-4 سال تو شکر گاڑی پڑھتا رہا نا، ٹھیک ہے 62 میں شروع کیا نا، جی، پھر 66 میں نے 1 سال بھکی میں پڑھا، وکی میں پڑھا۔ اچھا، سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت یاد تھے، ان سے ڈائریکٹ پڑھا؟ ان سے سامی پڑھی، اچھا، باقی دوسری کتابیں وہاں جامی تھی، سلم العلوم تھا، ہم سلم العلوم کے ساتھ ملا حسن اور مختصر معنی، یہ میں نے بکھی میں پڑھی تھی 66 میں۔ اچھا، تو وہاں مکمل وہاں پہ درس نظامی ہو گیا، یا اس کے بعد پھر فیصل آباد میں بعد میں فیصل آباد ہے نا، یہاں پہ؟ تو پھر 67 میں فیصل آباد، وہ دورے سے 1 سال پہلے، جی، اور 68 میں دورہ پڑا ہے۔ اچھا، ماشاء 2 سال جب میں رضویہ میں، اور پھر پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہو گیا تو اسی وقت پڑھانا شروع کر دیا، مگر 2-3 سال پڑھانے کے بعد جب میں پڑھا رہا تھا، جی، تو میں اور قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جی، جب میں رضویہ جاتے تھے، علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کئی کتابیں پڑھی، جامع دوبارہ پڑھی، مقامات پڑھی، قاضی حمداللہ سبحان اللہ، اور ہدایہ اخیر ہے۔ یہ فارغ ہونے کے بعد ادھر میں پڑھا دورہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ان کتابوں کو پڑھا، دورہ بھی کر لیا، دورہ حدیث اس کے بعد پڑھانا بھی شروع کر لیے نا، پڑھانا، اور پھر زور کے بعد آ کر ادھر پڑھنے جاتا تھا۔ جب وہ پڑھنا بند کیا، پھر حفظ کرنے شروع کر دی۔ اس طرح کا ذوق اس وقت کے طلبہ جو آپ کے ہم جماعت ہوں گے، یا اس وقت اتنا جذبہ، اب تو اتنا جذبہ بہت کم نظر آتا ہے کہ پڑھانے کا سلسلہ ہوا، حفظ بھی کیا، پھر دوبارہ کتابوں کو ریوائز کیا، یہ سارا کچھ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق ہے اور اسی کی عطا ہے۔ عطا ہے۔ اچھا، ان اساتذہ میں سے جن سے یوں تو مطلب ہر استاد سے متاثر ہوتا ہے جو بھی پڑھاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کن سے متاثر تھے؟ وہ علامہ غلام رسول صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خاص کر کوئی ایسی ادا یاد ہو کہ جو بہت ہی اچھی لگتی ہو؟ استادوں کی کئی ادائیں بھی ذہن میں اتر جاتی ہیں۔ وہ سب سے اچھے کہ وہ بڑی لمبی بات کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو طویل بحث کو چند لفظوں میں سمیٹ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ یعنی کہ ان کی بہت خصوصیت آپ کو۔ اور بس یہ ہے کہ پھر
قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو وہ باوجود ہے کہ آپ شاگرد تھے مگر وہ شاگردوں والا برتاؤ ان سے نہیں کرتے تھے، بڑے احترام سے بھی استاد بھی ان سے ملتے تھے۔ یعنی کہ سید ہونے کی وجہ سے الحمدللہ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے۔ میں چلو بات سے بات آ گئی، قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ اساتذہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی ایک سید ہونے کے ناطے سے، سید ہونے کے ناطے اور ان کے اخلاق کے ناطے، ان کی نیکی کی وجہ سے۔ یعنی کہ اتنے پارسا تھے، اتنے نیک تھے اپنے طالب علمی دور میں ہی کہ اساتذہ بھی ان کے ساتھ مطلب بہت محبت کرتے تھے اور ان کی عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ شاہ جی کی بات چلی تو مطلب چونکہ ان کی بہت زیادہ آپ کے ساتھ محبت دے کر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی یعنی کہ خونی رشتہ ہے، تو ان کے ساتھ آپ کا کوئی مطلب ہے کہ وہ سادات کرام سے تھے، میں سادات سیدوں کا غلام ہوں۔ وہ یہ تھے کہ ہمارے 66 میں 67 میں اسباق اکٹھے ہو گئے، جی، تو پھر وہ میں نے الگ پڑھنے میں ان سے سینئر تھا کتابوں میں، اچھا، مگر ان کے اخلاق کی وجہ سے میں ان کا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر یہ رفاقت 18 سے لے کر 2005 تک رہے، اچھا، یہ ایک جگہ رہتے رہے، ایک جگہ کھاتے پیتے رہے۔ سبحان سن 67 سے لے کر 2005 میں ان کا وصال ہوا نا، تو وہ ہماری مسجد میں ان کا وصال ہوا، انہوں نے شادی نہیں کرائی تھی، ہاں، یہ پتہ چلا تھا کہ میں شادی نہیں کرتا، شادی نہیں کرائی تھی۔ مطلب جمعیت علماء اسلام سے پاکستان، جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اسلامی خدمات کا، دینی خدمت کا معاوضہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، 28 سال جمعہ پڑھایا بالکل فری، اللہ، مدرسے جاتے تھے اپنے کرائے پر، آتے تھے اپنے کرائے پر، اور وہاں جو ان کے مہمان میں حلقہ احباب بڑا وسیع تھا جی، تو ان کو اپنے پاس سے چائے پلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چلو بات یہ ساری شاید نہ بتانے والی ہو، یہ کارڈ بھی آپ سکتے ہیں۔ آپ محتمموں کے پاس جاتے تھے نا جی، تو ان سے چائے نہیں پیتے تھے، کہتے یہ مدرسے کے پیسے سے پلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس ساتھ وہ درس وہ کہنا پڑتا تھا کہ میں بھی ذات پلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو شاہ جی کے ساتھ آپ کی ماشاءاللہ بہت لمبی یعنی کہ ایک وہ زندگی گزری، ان کے زیر سایہ آپ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی، پڑھاتے بھی ان کے، اب انہی کا جامعہ ہے جہاں پہ آپ، ہاں انہوں نے بنایا تھا، تو وہاں پہ آپ تدریس کر رہے ہیں، مطلب حدیث کی، انتظام بھی میرے ذمہ ہی ہے۔ اچھا، مکمل جو ادارے کا مصطفی دارالعلوم مصطفی رضوی، مصطفی رضوی، تو میں تو پڑھا کے آ جاتا ہوں، جی، تو بڑا بیٹا ہے اس کی وہی رہائش بنا کے دی ہے، وہ سارا انتظام وہی چلاتا ہے۔ اچھا اچھا۔ اور آپ نے شروع میں میرے خیال میں جامعہ امینیہ میں بھی کچھ، میں نے 68 سے لے کر 80 تک جی، محمد پورہ میں پڑھایا ہے، 80 سے لے کر 96 تک شیخ کالونی میں پڑھایا ہے، اچھا، 96 سے لے کر ادھر آیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پہ سارا ٹائم یعنی کہ اس دوران اب آپ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں یا کچھ اور مضامین؟ مطلب میں حدیث شریف کی 2 کتابیں پڑھاتا ہوں، بخاری مسلم، باقی میں نے چھوٹے اسباب ہی رکھے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ابتدا مضبوط ہو جائے۔ بڑے بخاری مسلم رکھے ہیں، باقی 2-3 بالکل چھوٹے بھی رکھے ہیں، اچھا، تاکہ میں 4-5 سال ہو گیا ہے کہ دیکھتا تھا کہ بچوں کی جب تک ابتدا مضبوط نہ ہو تو آگے کام نہیں بنتا۔ تو آپ کا یہ تدریسی جو کام ہے یہ بھی تقریباً 50-60 سال پہ محیط ہے؟ یہ 18 سے پڑھا رہا ہوں، 18 سے دیکھیں تو وہ 32 سال بن گئے، اور 57 سال، 56 سال، 56-57 سال ماشاءاللہ تدریس کے شعبے میں بھی آپ کو ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک اور بھی مجھے یاد آ رہا ہے، بڑی دیر پہلے میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو تاندلے والا ہم رہتے تھے، وہاں سے ہم آئے، تو میرے ساتھ جو بھائی تھے غلام سرور بھائی ان کا نام تھا، تاندلے والا میں وہ دعوت اسلامی کے نگران تھے، ان کے ساتھ آئے، تو ہم نے نا ہمیں وہاں پہ ایک مدرس چاہیے تھا، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے تھے۔ آپ اس وقت بھی ساوری مسجد میں ہی تھی، یہ جو میری غلام میں، اچھا پہلی مسجد ہے؟ اس کے علاوہ میں کسی مسجد میں امامت نہیں کرائی۔ اللہ، اس ابھی تک وہاں پر ہی ہیں؟ وہ ایک دفعہ قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
وہ نہیں جو مسجد بنی ہے جہاں آج کل دعوت اسلامی کا مرکز ہے، فیضان مدینہ میں نہیں یہ جہاں روڈ پہ جو کنال روڈ پہ نہیں، بہت بڑی مسجد ہے، قباء مسجد ہے، قباء مسجد بنی ہے، بالکل بالکل. تو وہاں کے لیے مجھے خطابت کی پیشکش ہوئی. اچھا جی. تو اس کے مقابلے میں ہمارا ایک کونا بھی بنتا ہے مسجد وہاں میں. ہاں بالکل چھوٹی سی مسجد. تو اس کے قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حاجی یوسف صاحب ہے جنہوں نے بنائی تھی، ہاں جی ان کے بھائی تھے حاجی یعقوب صاحب. ہاں جی ہاں جی. وہ آئے، وہ ہمارے کمرے میں بیٹھے تھے، تو قبلہ شاہ جی سے کہنے لگے علامہ صاحب، مجھے نام کم لیتے ہیں زیادہ، یہ علامہ صاحب ہمیں دے دیں. شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہنا تھا. میں نے کہا کہ یہ پہلی مسجد ہے، دعا کرو یہ آخری نہیں ہو. اللہ اکبر. اور وہی ماشاءاللہ آپ تک چل رہی ہے، اور اتنی لمبی یعنی کہ مدت امامت کسی جگہ ٹک کرنا فی زمانہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ سال 2 سال یار مسجد میں گزارے تو آگے آگے سے آگے. یہ بھی کوئی کلیہ ہے مطلب جس کے تحت یہ بندہ اتنا لمبا وقت گزار لیتا ہے؟ عام طور پہ تو یہ ایسا دیکھنے میں نہیں اصل میں قصہ یہ ہے، ہوتا تو سارا خدا کی طرف سے ہے. بالکل بالکل. تو باقی یہ ہے کہ میں اب یہاں کسی طالب علم کو بھیجتا ہوں کسی مسجد میں، اس کو ایک بات کہتا ہوں، جی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرنی، کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. یہ کلیہ ہے سر. یہ بظاہر یہ کلیہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اخلاص محبت جو ہے نا کہ یہ جامعہ مینیہ رضویہ جی مدرس بدلنے میں مشہور تھا، اور یہ صابری مسجد خطیب بدلنے میں مشہور تھے اپنے وقت میں. اب تو جب میں نے امینیہ چھوڑا ہے نا، چلو بات سے بات آ گئی، تو میں نے سعید صاحب کے داماد تھے مولانا شاکر صاحب، جی غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، وہ مجھ سے پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ سعید صاحب کو کہہ دیں کہ اگلے سال سے اپنا بندوبست کر لیں. جی وہ اسے بتایا دوسرے سعید صاحب میرے پاس آ گئے، کہ وہ مجھ سے پڑھتے رہے نا. اچھا جی. سعید صاحب سعید اسد صاحب بھی آپ کے شاگردوں میں آتے؟ سعید صاحب، ان کے دوسرے بھائی سلطان کریم سلطانی صاحب بھی، قاری مسعود صاحب بھی، اچھا جی. ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی، حبیب امجد صاحب صاحب بھی، وہ ایک ان کے ہیں بڑے ستیلے بھائی افضل، ہاں افضل صاحب، وہ بھی سارے. افضل صاحب جی. تو دوسرے دن سعید صاحب آگے کہیں سواج 1 سال کٹا دیو. اچھا. میں کہا جی اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، مشکل ہے. انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اللہ اللہ. لیکن وہ ایسی. پھر سارے اساتذہ، سارے طلبا صابری مسجد شاہ جی کے پاس آئے، علامہ صاحب کو نہ جانے، تو مگر میں نے شاہ جی سے وعدہ کر لیا تھا، وہ نہیں ہو سکا. تو میں نے یہ نہیں کبھی نہیں کہا کہ یہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، جو کسی کے لیے کرتے وہ کر نہیں سکتا. تو میں اب بھی بیمار بھی ہوں، جو بھی مرضی ہو، شدید تو الگ بات ہے نا، تو میں کبھی ناغہ نہیں کرتا. الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک دفعہ قاری مسعود صاحب ہے نا، مسعود صاحب جی جی آج کل تو مجھے تو ایسے بھول گیا تھا. جی. تو میں ان کا پہلا سال تھا درس بخاری کا. جی. تو میں گیا تو کہنے لگے کہ استاد صاحب ایک دفعہ بہت بارش ہوئی، تو ہم نے کہا آج استاد نہیں آئیں گے، تو ہم نے کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا. جی. تو کیونکہ بارش تھی، میں موٹر سائیکل پر گیا تو پانی چل، پھر میں نے آیا موٹر سائیکل گھر رکھا، رکشے پر بیٹھ کے چڑھا گیا، اور ان کا سارا پروگرام بیچ کا بیچ ہی رہ گیا کھیلنے کا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ ایک مسجد میں امامت کا ایک سلسلہ تسلسل کے ساتھ ایک جگہ امامت کرنا استقامت کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اس میں بھی انسان کا اخلاص بھی کام کرتا ہے. تو الحمدللہ آپ نے محبت سے وہاں پہ کام چلایا تو آج تک چل رہا ہے. اللہ ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ مسجد آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ آباد ہے، لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں. پہلے تو جب ہم گئے تھے سارا کچھ انتظامیہ تھے، اب تو انجمن بھی وہاں نہیں ہے. اچھا جی. تو اس کا بھی سارا انتظام آپ کے خود ہی یعنی کہ آ گیا؟ بس لوگ محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ کوئی 60 سال کا عرصہ ہو گیا آپ تدریس کے اور ان شعبہ جات میں آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو کوئی کوٹھی کار بنگلے کچھ نہ کچھ تو اپنے ماشاءاللہ بنا لیا، اور کتنے کے مکان بنا لیے ہیں، کتنے کے کوٹھیاں وغیرہ بنا لی ہیں؟
بس وہ ایک پلاٹ تھا مجھے شاہ جی نے لے کر دیا تھا، شاہ جی نے وہ بھی لے کے دیا؟ تو اس کے بعد کافی مدتوں پڑا رہا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی تو یوں گزر گئی مسجد میں، تو بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ جی تو وہ پلاٹ ہے وہ رچنا ٹاؤن میں، اچھا جی، کئی سالوں میں تھوڑا اور وہ بھی شاہ جی نے لے کے دیا؟ ہے وہ بھی شاہ جی نے لے کے دیا؟ یہاں تو وہ پلاٹ تھا نا، تو اب کئی سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اب وہ مکمل ہو گیا۔ اچھا مکمل ہو گیا۔ تو رہائش اب بھی مسجد میں ہے یا وہاں پر ہے؟ رہائش مسجد میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو آگے اولاد کا جو سلسلہ وہ بھی دین کے ساتھ ربط ہے، یعنی کہ دینی شعبہ جات میں، یا کوئی ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے یا اور چیزوں میں؟ وہ کوئی ایک بیٹا مدرسے میں ہوتا ہے، وہ اسی کا انتظام کرتا ہے۔ دارالعلوم مصطفی میں؟ جی۔ تو دوسرا بیٹا ابھی حال ہی میں اس نے عربی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اچھا، اسکول ٹیچر ہے گلستان کالونی میں، وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہے اور صبح درس بھی دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک تیسرا بیٹا ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، تو وہ ایک مل پہ کام کرتا ہے۔ اچھا، باقی دونوں بیٹے جو ماشاء اللہ دینی؟ ایک تھا وہ دونوں حافظ ہے، ماشاء اللہ، تو دونوں قرآن بھی چلاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک چوتھا بیٹا تھا، وہ 5 سال ہو گیا فوت ہو گیا تقریباً، وہ بھی حافظ تھا، عالم دین تھا، اس نے بھی ایم اے اردو ایم اے صحافت بھی کیا تھا۔ اچھا جی۔ وہ کینسر کا مریض ہو گیا، پھر وہ 5 سال ہو گئے فوت ہوئے، فروری اسی کو 5 سال ہو گئے تقریباً، اللہ تعالیٰ 30 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا دھچکا تھا آپ کے لیے، بہت بڑا دھچکا۔ اللہ اکبر۔ تو استاد صاحب ویسے آپ کی اجازت سے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، شادی ایک ہی کی ہے یا زیادہ شادیاں؟ وہ 4 والا جو حکم اس کو بھی پورا کی ہے؟ میری ایک ہی شادی ہے، اور اس نے مجھے اتنا فری رکھا ہے کہ دوسری کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں آپ کا جو زیادہ لگن وہ پڑھنے پڑھانے اور تدریس میں اتنا تھا کہ ان چیزوں پر کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کہ انہوں نے آپ کو فری ٹائم دے دیا، تو آپ نے سوچا میرے لیے یہ بہت مطلب وہ ماشاءاللہ، وہ حالانکہ باوجود اس کے بعد کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اچھا جی، مگر اس نے مجھے پڑھنے کے لیے وقف کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے دوسرے کا تصور بھی نہیں۔ اور اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کے بارے میں ہم نے جانا، یقیناً ہماری اصلاح کے بہت سارے پہلو اس میں موجود ہیں جو آپ نے اپنی زندگی کے جو ہمیں پہلو دکھائے۔ چلو، ایک میں طالب علموں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب بندہ امامت کرے تو جماعت کی پابندی کرے، جی، جب گھر جائے تو پابندی نہ کرے، وہ پکا دنیا دار ہے، دیندار نہیں۔ اللہ، کیونکہ جو جماعت کی پابندی ہے وہ صرف اماموں کے لیے تو نہیں نا۔ جی جی، تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جب امامت کراتے ہیں تو پابندی کرتے ہیں، امامت نہیں کراتے تو پابندی نہیں کرتے۔ تو اگر دین کے لیے ہے تو جماعت کرانی ہے تب بھی جماعت سے پڑھنی، جماعت نہیں کرانی تب بھی جماعت سے پڑھنی۔ عام طور پہ بعض یہ بھی دیکھا گا نا کہ بعض تو خطبہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، ہمارے شعبے کے ہیں، تو میں بات کرنے سے تھوڑا وہ کر رہا ہوں، ہچکچا رہا ہوں، کیونکہ فانیہ طور پہ کہنا کہ میں وہاں پہ ہوں، بس یار ایک خادم جو نائب امام رکھا وہی سارا کچھ کرتا ہے، نہ میں بچے پڑھاتا ہوں، بس نماز پڑھانی ہو تو پڑھا لیتا ہوں، نہیں پڑھانی تو خیر ہے، کوئی نہیں، کام چل رہا ہے۔ اب دیکھو، میں نیچے کم اترتا ہوں تو زیادہ جماعتیں تو یہ مولانا صاحب کراتے ہیں، جی، مگر میں پڑھتا ساری تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اب ایک ٹاپک ہے جو اس کو بھی تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ کی رہنمائی آپ سے لینا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں، کہ ہم اہل سنت کے معمولات میں ہے کہ ہم جو سلف صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں۔ جب ہم کسی مزار پر جائیں تو ہمیں کیا نیت کرتے ہوئے مزار کی طرف سفر کریں اور حاضری کا جو سلسلہ کریں؟ یہ کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ کے پیاروں کے دربار میں جانا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور وہاں جا کر
بہتر تو یہی ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے، ان کے وسیلے سے ان کے زیادہ بہتر یہی ہے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ ان کے وسیلہ ڈائریکٹ بھی ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے، پھر مانگ سکتے ہیں ڈائریکٹ بھی، مگر زیادہ بہتر میرے نزدیک یہی ہے کہ مانگے اللہ سے وسیلہ ان کا دے۔ وسیلہ یعنی کہ اس کو بھی ہم جائز بہتر سمجھتے ہیں اور اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ اس ولی سے بھی اگر ہم مانگیں اللہ تو ظاہر لے کر وہ بھی اللہ سے ہی ہمیں دے گا، تو اس سے بھی اگر اس کو وہ کیوں قرآن میں نا حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے جی تو انہوں نے کہا تھا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، جی کہ تیرا غیر مرد کا یہاں کیا کام ہے؟ جی قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا تاکہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دے۔ سبحان بیٹا تو اللہ دیتا ہے نا، بے شک مگر چونکہ وہ واسطہ تھے اس لیے انہوں نے اپنی طرف نسبت کر، تو جائز تو ہے۔ جائز ہے، لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ ہم ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور یہی ہمارا مسلک اور مذہب ہے۔ ہاں مزارات پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ چادریں چڑھانا اس کا تو بڑا اہتمام ہے بعض مزاروں کی طرف، یعنی کہ ایک ہی وقت میں لائنیں لگی ہوتی ہیں چادروں کی، تو چادر چڑھانا یا چادریں چڑھانا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چادر چڑھانا تو جائز ہے مگر زیادہ غیر مناسب ہی ہے، یا تو ہونا کہ ایسی چادر جو زیادہ ہوں تو وہ غریبوں کے کام آ جائیں، وہ زیادہ اتار دے، تو جو ایسے لکھل ہو تو کسی کے کام میں نہیں آتی ہے۔ ڈھیر لگ جاتا ہے چادروں کا، کیونکہ لائنیں لگی ہوتی ہیں جب عرس کے دن ہے ان دنوں، تو اچھا باقاعدہ اس پہ منت یعنی کہ مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے، مجھے بیٹا مل جائے یا میرا کاروبار چمک جائے، منت ہے کہ جس کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی منت بھی ماننے اس طرح کی تو ضروری نہیں ہے، تو کس طرح کی منت جو ماننا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو دینی مثلا کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جو ایسے کام میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ وہاں پر بھی عام طور پہ لوگ منت اس طرح بھی مانتے ہیں جیسے چادر کی، کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور داتا حضور اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہاں پہ آ کے دے ہی دوں گا، یعنی وہ تو مناسب وہ تو صحیح ہے، دیکھ لینا تو۔ لیکن وہ منت بھی واجب ہے کہ وہ مطلب اگر پوری کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اگر اس کا کام ہو گیا تو پھر تو کرنی چاہیے اس کو۔ جی کہ ایسی منت کے بارے میں مطلب حکم جو ہے وہ مطلب ہے کہ دیکھ وہاں اگر تو غریبوں کا لیا جائے نا جی جی پھر تو دینا ضروری ہو جاتا ہے، اگر غریبوں کا نام نہ لیا جائے تو پھر دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جی، اور یہ پھول ڈالنا یہ بھی مطلب عام طور پہ ہم عام قبروں پہ بھی پھول ڈالتے ہیں، تو یہ کیا مطلب؟ یہ پھول ڈالنے تو اس کی اصل موجود ہے نا حدیث میں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قبروں کو فرمائن کو عذاب ہو رہا ہے، جی ایک تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو چگلی کرتا تھا، جی تو فرمایا آپ نے دو کھجور کی ٹہنیاں لی، جی ایک کو ایک قبر پہ گاڑا، دوسری کو دوسری قبر پر، جی جی فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی تسبیح پڑتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو وہیں سے یعنی پھولوں کا بولو پھول بھی جب تک تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، یعنی اس نیت سے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، یہی سبب ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ تو مطلب مزارات پر جانا شرک کہتے ہیں، اور اس میں یہ عام طور پہ دلیل کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو نا وہ جاتے ہو مزاروں پہ، وہاں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، وہاں جا کے منتیں مانتے ہو، ان چیزوں کو تھوڑا سا اپن میں جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شرک ہے لہٰذا ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم اس چیز سے روکتے ہیں۔ نہیں دیکھو جی، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے ترجمان ہے نا، بے شک، تو وہ فرماتے ہیں کہ مزار سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو، یعنی کہ ان کو چومنے عام طور پہ لوگ مطلب جب چومنے جاتے ہیں تو کچھ اور بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے احتیاط کے یہ کہا تھا کہ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو۔ اب جو جاہلوں کا کام ہمارے عقیدہ تو نہیں نا بن جاتا، عام طور پہ یعنی کہ جاہل یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو جاہل سجدہ کریں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ اہل سنت تو نہیں نا، ہم ان سے بری ذمہ۔ اہل سنت کے کھاتے میں اس کو نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے کہ کسی قبر کو جا کر چاہے اللہ کے ولی کا مزار ہو اس کو جا کے سجدہ کرے، یہ ہمارا اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ سجدہ کرنا حرام ہے، اعلیٰ کی پوری مستقل کتاب ہے الزبدۃ الزکیہ فی حرمت السجدۃ التعظیمیہ۔ جی جی،
اس میں یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اچھا لیکن یہاں پہ ایک چیز حضور سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیدھا شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور سبب یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں جا کے سنی سجدے کرتے ہیں۔ تو اب یہ سجدہ کرنا جیسے آپ نے فرمایا حرام، تو کوئی حرام جو ہے شرک کے یہ کیسے مطلب جو سجدہ عبادت تو شرک ہے، سجدہ تعظیمیہ شرک تو نہیں، حرام تو ہے۔ حرام ہے، یعنی کہ اگر بندہ سجدہ کرتا ہے یہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اگر اس کو خدا سمجھ کے نہیں کر رہا، اور یقین خدا تو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ دیکھو نا بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمیہ جائز رہا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کی، بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ تو سجدہ تعظیمیہ اس شریعت میں جائز تھا، جی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے، سوائے خدا غیر سوائے اللہ کے سجدہ عبادت کسی کو نہیں ہو سکتا، کسی کو نہیں ہو۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی ایسے لوگ تھے صحابہ میں سے کہتے تھے ہمیں سجدے کی اجازت، لیکن حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ ایک جانور نے سجدہ کیا، اچھا تو ان کے جذبات بے قابو ہو گئے، اللہ اکبر، تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ وان لا یعقل ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا اگر میری شریعت میں غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ مزارات کا جو مطلب بڑے بڑے مزارات کے بارے میں بھی سنا، دیکھنے میں بھی آیا، خود بھی کبھی حاضری کا موقع ملا تو وہاں پر دمال، ڈھول، قوالیاں اور بلکہ عورتوں مردوں کا اختلاط اور پھر ان کا مل کر رقص کرنا، یہ کیا بزرگ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ نہیں، یہ تو بعض بانوں کا بنایا ہوا ہے، بزرگ تو وہی ہیں جو شریعت کے پابند ہو، ٹھیک، جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے۔ وہ بزرگ ہی نہیں ہے۔ حضور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع نہ کرے، اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع نہ کر دے، وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے جہاں پہ یہ ہوتا ہے، اب ان بزرگوں کا تو بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کامل تھے، جیسے حضور داتا علی حجویری کا بھی عرس لگتا ہے، وہاں بھی دیکھا کہ جب عرس کے دنوں میں بعض لوگ اس طرح کے تماشے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈھول بجاتے ہیں اور وہاں پہ بعض بزرگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فعل ہے اپنا اور یہ ان کی اپنی مستی ان کی اپنی مستی ہے۔ مطلب بعض یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی مرتبہ ان آراز پر جاتے ہیں تو مرد و عورت کے گاڑیاں بھری ہوتی ہیں اور ان کا اختلاط، اور پھر وہاں پہ جا کے رات گزارنی، اور کئی مرتبہ ان کے کوئی ساتھ میں سربراہ بھی نہیں ہوتے، ان کے کوئی محرم بھی نہیں ہوتے۔ جب محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، عمرے کو نہیں جا سکتی تو اور کہاں جا سکتی؟ اور کیسے کسی جگہ جا سکتی؟ بالکل صحیح، یہ بھی ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ بھی ہمارا مسلک نہیں ہے۔ اور عورتوں مردوں کا اختلاف تو ویسے ہی حرام ہے، چاہے وہ عرس کی محفل ہو چاہے وہ کسی جگہ ہو۔ ہم جب مزار شریف پہ جاتے ہیں تو اللہ کا ولی سمجھ کے وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہی نیت ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے دین میں برکت دے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرے کہ اس سے آخرت کی، یا حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، پہلے حضور قبروں کے پاس جانے سے منع کرتے تھے، فرمایا اب زیارت کیا کرو اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی۔ بعض مزار کے بارے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا، ایک مزار کے بارے میں تو خاص طور پہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جب عرس کے دن ہوتے ہیں تو لوگ پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں اور وہاں جا کر بھنگ، چرس، شراب، اور وہاں پر یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو قطعاً حرام ہے نا، اس کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں، عوام اگر کرتے ہیں تو اب کوئی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے یا گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس کا تو کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، بندے کا ہر بندے کا ذاتی فعل ہے، تو ذاتی فعل کو مسلک بنانا یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ ان کو پھر بعد میں اہل سنت پر تھوپ کر تو لوگوں کو بددلی یعنی کہ کرواتے ہیں لوگوں کو۔ وہ ہمارے مسلک سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں نا، ان کا ذاتی فعل ہے، کرنے والے غلط کار ہیں، گناہ کرتے ہیں۔
بے شک صحیح ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ کو جب سے میں نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے. میں نے بتایا نا کہ 30 سال پہلے کم و بیش میں آپ کے پاس وہاں صابری مسجد میں حاضر ہوا تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا کہ اس کے لیے خاص کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ میں نے تو شاید کبھی کریم بھی نہیں لگائی ہوگی. حسن یوسف کی جھلک نظر آتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کا جو جوہر اور کمال ہے نا جی اس کی سیرت ہے, اس کا کردار ہے. یہ صورت میں تو مجھے کوئی دخل ہی نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان یہ اللہ کا عطیہ تو ضرور ہے جی مگر یہ انسانیت کا جوہر نہیں ہے. انسانیت کی عظمت اس کی سیرت میں ہے, اس کے کردار میں. کردار میں میں سے طلبا سے کہتا ہوں کہ جو آپ تقریر کے لیے جاتے ہیں نا تو تقریر کو لچے دار کر لیتے ہیں, وہ کانوں کو خوشنما کرتی ہے, دلوں میں عزت و عظمت انسان کے کردار سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دلوں میں یہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, اللہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا. تو انسان کی عظمت اس کی سیرت میں ہے, اس کردار میں. صورت اچھی ہو تو یہ رب کا عطیہ ہے, مگر اس میں انسان کی عظمت تو بڑے بڑے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں. عام طور پہ جیسے سنا ہے, آپ علماء سے سنا ہے کہ حضرت امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے وہ بہت خوبصورت ہیں, وہ بڑے خوبصورت تھے. کہ آپ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو پردے میں آپ پڑھاتے تھے شروع میں؟ میں نے پڑھا کہیں نہیں. اچھا, یہ پڑھا نہیں آپ نے. یعنی میرے بھی سننے میں آیا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ ان کو یعنی کہ جب ابھی چھوٹے تھے یعنی بس میں نے پڑھا نہیں آپ دو کی کتابیں میں دیکھیے دو چار کبھی مطلب بل استیاب دن, مگر یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی کہتے تھے کہ بعض لوگ کیا مسلم دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کا ماشاءاللہ عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو جیسی صورت بنا دے. کہ ہم غلام ہیں, صورت ہوئی تو کیا, یہ سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. یہ ہمارا رب کا عطیہ ہے, یہ اس میں جتنا بندہ شکر ہے کام ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر یہ کمال نہیں ہے انسانیت کا. انسانیت کا کمال اس میں نہیں ہے. یعنی کہ اگر اخلاق اور اس کا عمل اور یہ سارا خوبصورت ہے تو بلال حبشی بھی بہت خوبصورت ہے, اور اگر اس کا وہ اخلاق ٹھیک ہے. کیا ہے, زور فرماتے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی ہڈ سنی سبحان اللہ. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ان کو اذان کے لیے کھڑا کیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ کردار کی عظمت ہے نا. سبحان اللہ. محترم ناظرین, دیکھا آپ نے کتنی پیاری باتیں ماشاءاللہ آپ نے حضور شیخ الحدیث صاحب سے سنی, اور الحمدللہ ہم نے استفادہ کیا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ علماء اکرام کی ایسی پیاری پیاری باتیں آپ کو سکھائی جائیں, آپ کو سنوائی جائیں, آپ ان کی زندگی کے مختلف تجربات سے اور ان کے مختلف گوشوں سے استفادہ کریں, تو آپ ہمارے چینل میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں. اور ایک چیز ضرور کہ میں حضور کے بعد جب حاضر ہوا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تو گمنام ہیں, اور یقیناً مطلب گمنام نہیں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے 30 سال پہلے بھی ان کی زیارت کی تھی تو اس وقت بھی لوگ ان کو جانتے تھے, کیونکہ ان کا شعبہ زیادہ تدریس سے منسلک رہا. تو تدریس والے عموماً ایک کونے میں بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن نام ان کا پوری دنیا میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو 50-60 سال سے خدمت دین کر رہے ہیں تو ان کے شاگرد کہاں کہاں پہنچ کر خدمت دین کر رہے ہوں گے. آپ جہاں پر بھی ہیں, استاد صاحب کو آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ان کا نام سنا ہے, تو کمنٹ میں وہ سارا کچھ لکھ کر آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے. ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور یوں ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں آپ استاد صاحب سے محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ جو بھی نیا پوڈ کاسٹ ہم کریں, نیا پروگرام کریں, وہ آپ کے پاس فوری پہنچ جائے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے مستفیض فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. حضور آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے.